رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ڈسکس کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، القابض اور الباسط۔ یہ تقریباً ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے۔ القابض وہ ہے جو اپنی حکمت سے جانتا ہے کہ کب کس سے کیا چیز لینی ہے، ٹھیک ہے، یا کب کس چیز کی کمی کر دینی ہے۔ اب کمی دونوں ہو سکتی ہے کہ روحانی کمی بھی ہو سکتی ہے یا فزیکلی بھی وہ چیز غائب ہو سکتی ہے۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں نا وہ ہے قاف، با اور ضاد۔ اس کا مطلب، یہ جو روٹ ورڈز کا مطلب نکلتا ہے وہ ہے واپس لے لینا، چھین لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اونرشپ کی طرف ریفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہیں کسی سے کچھ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا صرف لینا فزیکلی مطلب نہیں ہوتا، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ جو کبھی ایسی کنٹریکشن فیل ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا دل نچوڑا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پھر خوش نہیں ہو سکتے، کبھی کبھی ڈپریشن فیل کرتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، یہ وہ والی سچویشن بھی ہوتی ہے۔ الباسط چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور مختصر کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کی بخوبی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اگر رزق بڑھ جاتا ہے، مطلب رزق میں اضافہ آ رہا ہے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ بھی ہے، مطلب کہ دیکھیں میرا بندہ اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو جو ان کا حق ہے دے رہا ہے کہ نہیں۔ اور جب رزق میں تنگی آتی ہے، وہ بھی دو وجہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہمیں صبر دینے کے لیے، ہمیں یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کسی چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے با، سین اور طا۔ الباسط کا مطلب ہے بڑھا دینا، دے دینا، ٹھیک۔ اب سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کی خوشادگی فرما دیتے، یعنی سب کے لیے رزق بڑھا دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں فساد پھیل جاتا، وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں ایک قدر کے، یعنی ایک مخصوص طریقے سے، ما یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کو خوب جاننے والا بھی ہے، اور اپنے بندوں کی پوری نظر رکھنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہر کام میں اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور اس کی حکمت کے پیچھے اس کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے قلوب کی بات کی تھی کہ کبھی کبھی ہمیں ڈپریشن فیل ہوتی ہے، انزائٹی فیل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا دل نچوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہمارے دل جو ابھر کے نکل رہا ہوتا ہے ایمان، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی لذت کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ القابض اور الباسط کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے۔ کبھی کبھی جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت برا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ مطلب کہ ہمارا ابھی نفس زندہ ہے، ابھی ہماری روح ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ اس ڈپریشن والی فیلنگ میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ انشاءاللہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طریقے سے جب ہمارا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہم اس کی لذت کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی لذت کو چکھنے کا موقع دیا۔ اس کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ پہلی بات، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری بات کہ ہم قدرت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی سائنز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو ہم اگر ریفلیکٹ کریں تو سمجھ لیں، اگر اپنے اندر نہیں دیکھ پا رہے تو ایٹ لیسٹ باہر ہی دیکھ لیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، یعنی ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، ٹھیک ہے۔ دن کی روشنی اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتے ہیں، پھر رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، اور دوبارہ پھر وہ سائیکل چل رہی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اور موت کے بارے میں سوچیں۔ جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے تمام کا تمام ملک، یعنی اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو کہ ہر شے پر قادر ہے۔
الذی خلق الموت، جس نے بنایا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہو العزیز الغفور، بے شک وہ عزیز ہے، وہ زبردست پاور رکھتا ہے اور غفور ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔